السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں سننا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت زمانے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں۔ ساری شہزادیاں بہت حسین تھیں، لیکن ایک دن بادشاہ کو ایک ایسا راز پتہ چلا جو کہ حیران کر دینے والا تھا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ روز شہزادیوں کے نئے جوتوں میں چھید ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وزیروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سبھی شہزادیاں رات بھر رقص کرتی ہوں، مگر کب؟ کسی نے بھی ان کو رقص کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے قلعے کے سارے دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں کیونکہ اس نے دیکھا کہ ان کے جوتوں میں چھید ہو گئے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس نے سارے ملک میں اعلان کروا دیا، جو کوئی بھی شہزادیوں کے راز کے بارے میں معلوم کرے گا اسے اس کی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا اور وہ میری وفات کے بعد بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور اگر وہ 3 راتوں میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر پایا تو اسے موت کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ خبر دوسرے ملکوں تک بھی پہنچ گئی۔ آخر ایک دن ایک شہزادہ آیا جو کہ شہزادیوں کا راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ شہزادے نے بادشاہ کے سامنے بڑے احترام سے کہا، عالی جناب، میں آپ کے پڑوسی ملک کا شہزادہ ہوں۔ میں یہاں شہزادیوں کے راز کو معلوم کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا بہترین استقبال کیا۔ رات کا کھانا کھا کر شہزادے کو ایک عالی شان کمرہ دیا گیا، لیکن یہ کمرہ شہزادیوں کے کمرے کے پاس ہی تھا۔ اس کا پلنگ ایسے رکھا گیا کہ وہ رات بھر ان پر نظر رکھ سکے اور پتہ لگائے کہ وہ رات بھر کہاں جاتی ہیں۔ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ شہزادہ اپنے کمرے میں تھا، تبھی 2 شہزادیاں آئیں۔ انہوں نے اسے شربت کا گلاس دیا۔ شہزادے نے شربت پی لیا اور شہزادیوں پر نظر رکھنے لگا اور اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کو اپنا سر بھاری لگنے لگا اور وہ سو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی اس نے شہزادیوں کے کمرے کی طرف دیکھا تو شہزادیاں کمرے میں تھیں۔ اس طرح اور 2 راتیں گزر گئیں۔ شہزادہ شہزادیوں کا راز معلوم نہ کر سکا۔ اب چوتھا دن فیصلے کا تھا تو شہزادہ کوئی جواب نہ دے سکا، تو بادشاہ نے اسے موت کی سزا سنائی۔ اس کے بعد اور کئی لوگوں نے اپنی تقدیر آزمائی مگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور ان کو بھی بادشاہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر بادشاہ ان کو سزائے موت دے کر خوش نہیں تھا اور اس بات کا بھی دکھ تھا کہ کوئی شہزادیوں کے رقص کا راز معلوم نہیں کر پایا۔ اس حکومت کے ایک شہر میں ایک غریب آدمی تھا جو بہت ایماندار اور نیک انسان تھا۔ اس کا نام جنید تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ دوسرے ملکوں کے شہزادے شہزادیوں کا راز نہ معلوم کر سکے اور بادشاہ نے انہیں موت کی سزا سنا دی تو اس کو بہت افسوس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ضرور شہزادیوں کا راز معلوم کرے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو کہ بہت بھاری سامان کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ اس نے اس بوڑھی عورت کی مدد کی۔ بوڑھی عورت نے جنید کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ جنید نے کہا، میں بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، ان شہزادیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے؟ جنید نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ کیا تم نے بادشاہ کا اعلان نہیں سنا؟ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، لیکن میں اس مطلب سے گیا تو مجھے بھی اپنی جان گنوانا پڑے گی جیسے باقی لوگوں نے اس کوشش میں گنوا دی۔ بوڑھی عورت نے جنید سے کہا کہ تم بس وہ شربت نہ پینا جو وہ سونے سے پہلے دیتی ہیں، صرف سونے کا بہانہ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی بوڑھی عورت نے اسے ایک لباس دیا اور کہا کہ تم جب یہ پہنو گے تو سب کی آنکھوں سے غائب ہو جاؤ گے، اس طرح تم ان 12 شہزادیوں کا راز معلوم کر سکتے ہو۔ جنید نے بوڑھی عورت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا
اور بادشاہ کے قلعے کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ نے جنید کا استقبال کیا اور اچھی طرح خاطرداری کی، اور شام ہوتے ہی جنید کو شہزادیوں کے سامنے والے کمرے میں ٹھہرایا۔ کچھ دیر بعد سب سے بڑی شہزادی جنید کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شہزادے نے بڑے احترام سے شہزادی کو سلام کیا۔ خوش آمدید شہزادے، ہم آپ کے لیے شربت لائے ہیں، اسے نوش فرمائیے، ہم سب کو بہت خوشی ہوگی۔ جنید نے سارا شربت پیا مگر اسے نگلا نہیں، کیونکہ اس نے اپنی زبان کے نیچے اسپنج رکھا تھا۔ جیسے ہی شہزادی اس کمرے سے نکل گئی تو اس نے دوسری طرف منہ کر کے اسپنج باہر نکالا اور جان بوجھ کر بستر پر لیٹ گیا تاکہ شہزادیاں یہ سمجھیں کہ وہ سو گیا ہے۔ شہزادیوں نے کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے میں چھپ کر دیکھا تو اسے سوتا پایا۔ سب خوش ہو گئیں کہ شہزادہ نیند کی دوائی والا شربت پی کر سو گیا ہے، اور پھر سب رقص کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ جنید نے چور آنکھوں سے دیکھا کہ شہزادیاں چلی گئی ہیں تو وہ چپ کر سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف سے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ سب شہزادیاں تیار ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ سب سے بڑی شہزادی نے کمرے کے بیچ میں رکھا ہوا بیڈ کی چادر کو اٹھایا اور سائیڈ میں لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا تو بیڈ اندر چلا گیا اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں نظر آئیں اور ایک ایک کر کے ساری شہزادیاں نیچے اترنے لگیں۔ اب جنید نے فوراً بوڑھی عورت کا دیا ہوا لباس پہن لیا اور وہ شہزادیوں کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا۔ آدھے راستے نیچے اترنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی جو سب سے آخر میں تھی کچھ خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ دوسری شہزادی بولی، ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں اس لیے تمہیں ڈر لگ رہا ہے، ڈرو نہیں۔ پھر سب نیچے اترنے لگیں۔ کچھ سیڑھیاں اترنے کے بعد جنید کا پاؤں چھوٹی شہزادی کی لمبی میکسی پر آ گیا تو چھوٹی شہزادی اور خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی، کوئی ہے جس نے میرے کپڑے کھینچے، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری شہزادی بولی، شاید کوئی کیل ہوگی، اس میں پھنس گیا ہوگا، چلو جلدی کرو، دیر مت کرو۔ یہ سن کر جنید مسکرایا اور ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو ایک خوبصورت راستہ شروع ہو گیا جس کے دونوں طرف چاندی کے درخت تھے۔ شہزادے نے ثبوت کے طور پر ایک ٹہنی سے چاندی کا پتا توڑا۔ جیسے ہی پتا توڑا تو ایک زوردار آواز آئی جسے سن کر چھوٹی شہزادی ڈر گئی اور کہنے لگی، کیا تم نے آواز سنی ہے؟ شہزادیاں بولی، ہاں سنی ہے، ایسا لگا جیسے گولیوں کی آواز ہو، ایک اور آدمی سے ہمیں نجات ملی۔ پھر سب آگے بڑھیں۔ اب ایک اور خوبصورت باغ شروع ہو گیا جس میں دونوں طرف سونے کے درخت تھے۔ اب جنید نے ایک سونے کا پتا توڑا، پھر سے ایک زوردار آواز آئی اور بڑی شہزادی نے کہا، اس طرف توجہ مت دو، جلدی چلو۔ چلتے چلتے شہزادیاں ایسی جگہ پہنچی جہاں درختوں پہ ہیرے ہی ہیرے تھے۔ جنید نے یہاں سے بھی ایک ہیرا توڑا۔ چھوٹی شہزادی کو پھر آواز سنائی دی مگر اب وہ کچھ نہ بولی۔ اب سب شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچتی ہیں۔ یہاں 12 شہزادے 12 کشتیوں میں ان شہزادیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر شہزادی ایک ایک شہزادے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جنید یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا۔ اب جنید نے سب سے چھوٹی شہزادی کی کشتی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اب کشتیاں روانہ ہوئیں۔ چھوٹی شہزادی کا ساتھی بولا، او شہزادی، آج کشتی کچھ زیادہ ہی وزنی لگ رہی ہے، مجھے اسے چلانے میں کافی زور لگانا پڑ رہا ہے۔ چھوٹی شہزادی بولی، وہ تو مجھے پتا نہیں مگر مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ساری کشتیاں جھیل کی دوسری طرف پہنچ گئیں اور سامنے ایک عالی شان قلعہ تھا، اور اب سب شہزادیاں اور شہزادے قلعے کے اندر چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جنید بھی اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا نہایت ہی خوبصورت ہال ہے۔ جیسے ہی سب اندر داخل ہوئے تو بہت ہی دلکش موسیقی شروع ہو گئی۔ اس کی آواز میں بہت سرور تھا۔ جنید نے ایسی موسیقی آج تک نہیں سنی تھی۔ اب 12 شہزادیاں 12 شہزادوں کے ساتھ رقص کرنے لگیں۔ یہ رقص صبح کے 4 بجے تک چلتا رہا۔ رقص کرتے کرتے ان کے جوتوں میں چھید ہو گئے تھے۔
اب شہزادیوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ شہزادوں نے شہزادیوں کو واپس پہنچا دیا۔ اس بار جنید بڑی شہزادی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ سب اسی راستے سے واپس ہوئیں اور اب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگیں تو جنید بھاگ کر شہزادیوں سے آگے سیڑھیاں چڑھنے لگا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اب شہزادیاں اپنے کمرے میں جانے لگیں تو انہوں نے جنید کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو جنید سو رہا تھا۔ بڑی شہزادی کہنے لگی، سب کچھ ٹھیک ہے، چلو اب ہم بھی اپنے کپڑے بدل کر سو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ 3 رات تک چلتا رہا۔ جنید ان کا پیچھا کرتا اور ثبوت بھی اپنے ساتھ لاتا اور شہزادیوں کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے سو جاتا۔ پھر چوتھے دن بادشاہ نے جنید کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے شہزادیوں کا راز معلوم کیا ہے۔ جنید نے کہا، بادشاہ کا اقبال بلند ہو، عالی جناب، سبھی شہزادیاں اپنے کمرے سے ایک زمین دوز سرنگ سے جاتی ہیں جہاں آپ کے قلعے کے نیچے ایک اور قلعہ ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ بادشاہ نے شہزادیوں کی طرف دیکھا جہاں سبھی 12 شہزادیاں پردے کے پیچھے سے سب کچھ سن رہی تھیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جنید نے کہا، میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے۔ اور پھر جنید نے سونے، چاندی اور ہیرے جو اس نے ثبوت کے طور پر جمع کیے تھے بادشاہ کے سامنے رکھ دیے۔ شہزادیوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ جنید سچ کہہ رہا ہے۔ بادشاہ یہ سچائی سن کر مطمئن ہوا۔ بادشاہ نے جنید کو انعامات سے نوازا اور کہا، تم میری کون سی بیٹی سے شادی کرنا چاہو گے؟ جنید نے کہا کہ میں اپنی عمر کے مطابق آپ کی سب سے بڑی بیٹی سے شادی کرنا چاہوں گا، اگر شہزادی صاحبہ کو منظور ہو۔ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا تو شہزادی نے ہاں کر دی۔ پھر بادشاہ نے وزیروں کو فوراً شادی کی تیاری کرنے کا حکم دیا اور اسی دن شہزادی کی شادی جنید سے کر دی گئی اور اعلان کیا کہ میرا داماد میری وفات کے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بنے گا، اور پھر سبھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔